السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ اہل حدیثوں کو وکٹورین کیوں کہتے ہیں۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن کئی بار سوال سامنے آنے کی وجہ سے میں نے جواب دینا مناسب سمجھا۔ اس کے یہ سوال میرا جواب بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا، مختصراً عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس اعتراض کی بنیاد پر اصل میں لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک زہریلا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ اہل الحدیث لوگوں کا دنیا کے اندر کوئی وجود نہیں تھا۔ بر صغیر میں انگریز کی آمد کے بعد مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لیے اس نے انویسٹمنٹ کرتے ہوئے اس فرقہ کی بنیاد رکھی، تو یہ انگریزوں کی پیداوار ہے۔ انگریزوں کی ملکہ وکٹوریہ تھی، اس کے اعتبار سے ملکہ وکٹوریہ کے اعتبار سے وکٹورین کہتے ہیں۔ کبھی لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے یہ غیر مقلدین کہتے ہیں، کبھی وہابی کہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ کبھی کہتے ہیں یہ محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے آئے تو یہ وہابی ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں یہ ملکہ وکٹوریہ کی طرف سے آئے تو یہ وکٹورین ہے۔ اب ہمیں سمجھ سے بالادار ہے کہ یہ پراپوگنڈا کرنے کے لیے کم از کم کوئی بندہ عقل تو استعمال کرے۔ اگر یہ وکٹورین ہے تو وہابی کیسے، اگر وہابی ہے تو وکٹورین کیسے؟ وہ عرب میں تھے، یہ عرب میں۔ بہرحال یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اب آتے ہیں اصل مسئلہ پر۔ کیا واقعہ ہی بر صغیر میں انگریزوں نے انویسٹمنٹ کر کے ان وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو کھڑا کیا کہ یہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کا سبب بنے؟ اگر یہ تھا تو بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ایک عقل مند بندے کو سوچنا چاہیے کہ انگریز جو اس کے پیداوار تھے انہیں بھرپور طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا، بھرپور طریقے سے ان کا محافظ بننا چاہیے تھا، کیونکہ یہ ان کے مقاصد پورے کر رہے تھے۔ لیکن کم از کم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے 25 نام انگریز مصنفین کے، رائٹرز کے آپ کے سامنے لے سکتا ہوں، جنہوں نے ان وہابیوں کے خلاف، جن کو یہ وکٹورین کہتے ہیں ہمارے بھائی، ان کے خلاف 25 ایسے مصنفین ہیں جنہوں نے بہت زیادہ مواد لکھا، جس میں سے وہ میل فیمیل دونوں طرح برک ہارڈ ہے، رچرڈ برٹن ہے، بارڈیا ہے، رچرڈ کوک ہے، لیوس پلی ہے، ایسے ہی انہی کی زویمر ہے، مارگولی ہے، ہوگارتھ ہے، مازو تمان ہے، برانجس ہے، اور سب سے بڑھ کر سر ولیم ولسن ہنٹر۔ یہ نام بڑا اہمیت کا حامل ہے۔ اس نے تقریباً ایک بہت لمبی کتاب لکھی، بڑی جامع کتاب، انڈین مسلمانز اس کی کتاب کا نام ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے ہندوستانی مسلمان کے نام سے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، یہ LLD ہیں، بنگال میں ICS کے عہدے پر یہ بندہ رہا، اور اس نے بڑی گہری، اور یہ 23 جون سن 1871 کو اس نے یہ کتاب لکھی، یعنی یہ ان کی آمد 1857 کی جنگ آزادی اور 1871 میں یہ کتاب اس کی شائع ہوئی، پرنٹ ہوئی۔ اس کتاب کے میں چند ایک اقتباسات آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ ان کو سمجھ آئے کہ انگریز اگر اس وہابی جماعت کو پیدا کرنے والا تھا تو اسے اس کا محافظ ہونا چاہیے تھا، اسے پروموٹ کرنا چاہیے تھا اس جماعت کو۔ لیکن انگریز کو اس جماعت کے حوالے سے کتنی تشویش ہے، وہ ذرا آپ 2-3 میں ان کے آپ کو سناتا ہوں، آپ ملاحظہ کیجئے ان کی کتاب۔ یہ ہنٹر کی کتاب ہے۔ ہنٹر کی کتاب کا صفحہ نمبر 85 سے لے کر 88 تک کہتا ہے کہ یہ جو وہابی ہیں یہ ہمارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ کہتا ہے کہ وہابی کے اوپر بحث کرتا ہوا، کہتا ہے وہابی کے یہ عقیدے ہیں، عقیدے میں سے پہلا خدائے واحد پر کلی اعتماد رکھنا، نمبر 2 خدا اور اس کے بندے کے درمیان کسی واسطے کا قطعی انکار کرنا، نمبر 3 ہر شخص کو یہ حق ہے وہ قرآن کریم کو خود سمجھنے کی کوشش کرے اور غلط قسم کے علماء کی طویلات کا رد کرے، یہ تمام طریقوں، رسم و ریاکاریوں سے قطعاً پرہیز کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر لکھتا ہے ہمیشہ اس امام کی تلاش میں رہتے ہیں جو مسلمانوں کی تمام کفار کے خلاف فاتحانہ رہنمائی کرے۔ کہتے ہیں 6 نمبر پر ہر وقت علمی عملی جہاد کی ضرورت، روحانی رہنماؤں کی مکمل اطاعت کرنا۔ تو مزید یہ لکھتا ہے اس حوالے سے کہ یہ ہمارے لیے سب سے مضر، یہ جنگجو جماعت ہیں جو انگریزوں کو سب سے زیادہ پریشان کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ ان کی ایک جماعت میں ایک مبلغ پیروکار 80 ہزار ہیں، یہ سب ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ان سے انگریزوں کو سب سے بڑا خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ وکٹورین تھے، یہ انگریزوں کی پیداوار تھے، انگریز ان کو، وہابیوں کو، اہل حدیثوں کو کھڑا کر رہا تھا، تو انگریز کو اس بات پہ اتنی تشویش کیوں تھی؟ وجہ کیا ہے؟ اور اس وقت کے اہل حدیث علماء
جس میں جعفر تھانی سر وغیرہ ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اور کئی سر سید احمد شہید ہیں رحمہ اللہ تعالیٰ. تو یہ سارے لوگ ان کے خلاف انگریزوں کی جو مسلح جد و جہد تھی، جو ان کی ماردار مولانا یحییٰ علی رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ تمام وہ بڑے بڑے نام ہیں جن کے خلاف انگریز نے بہت زیادہ سید احمد شہید رحمہ اللہ تعالیٰ سے جنگ، وہ تاریخ کا حصہ ہے، کوئی بھی تاریخ کا طالب علم اس مسئلے کو جانتا ہے، اس کو پہچانتا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب میں آتا ہوں، اگر بندے کا گھر شیشے کا ہو نا تو پھر رہنے والوں کو نا تھوڑا سا اس حوالے سے خیال کرنا چاہیے، شیشے کے گھروں میں رہتے ہوئے دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جوابی پتھر آتے ہیں نا تو پھر شیشے کے گھروں میں رہنے والے لوگ، ان کے شیشوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں اہل حدیثوں کو کہ وہ انگریز کے وفادار ہیں یا وکٹورین ہیں، ملکہ وکٹوریہ نے پیدا کیا ان کو، اب میں آتا ہوں ان لوگوں کے حوالے سے، انہی کی کتابوں کے حوالے دیتا ہوں. ان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ کتاب ہے جی مولانا محمد احسن نانوتوی کی لکھی، صفحہ نمبر 270. مولانا محمد احسن نانوتوی، صفحہ نمبر 217. کہتے ہیں کہ انگریز کی شہادت، آپ سمجھ لیں مدرسہ دیوبند کے متعلق، جو کام بڑے بڑے کالجوں میں لکھتے ہیں. مولانا محمد احسن نانوتوی، صفحہ 217 کہتے ہیں جو کام بڑے بڑے کالجوں میں ہزاروں روپے کے صرف سے ہوتا ہے وہ یہاں کوڑیوں میں ہو رہا ہے. جو کام پرنسپل ہزاروں روپے ماہانہ تنخواہ لے کر کرتا ہے وہ یہاں ایک مولوی 40 روپے ماہانہ پر کر رہا ہے. یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار، معاون سرکار ہے. یہ سرکار سے مراد انگریزوں کی حکومت. اب جو مدرسہ، جس مسلک کا مدرسہ خود ان کے ماننے والے، ان سے پڑھنے والے یہ لکھ رہے ہوں یہ مدرسہ خلاف سرکار نہیں بلکہ موافق سرکار اور معاون سرکار ہے، تو آپ کیا سمجھیں گے کہ وکٹورین اصل میں کون ہے؟ نمبر 2، کتاب کا نام ہے حاشیہ سوانح قاسمی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 247. کہتے ہیں ایسے بزرگوں کی تھی، اکثریت ایسے بزرگوں کی تھی جو گورنمنٹ کے قدیم ملازم اور حالیہ پینشنز تھے، جن کے بارے میں گورنمنٹ کو شک و شبہ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. یعنی مدرسہ دیوبند کے کارکنان کے بارے میں کہ مدرسہ دیوبند کے کارکنان کی اکثریت انگریز گورنمنٹ کی قدیم ملازم تھی. آگے لکھتے ہیں تذکرۃ الرشید کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 74. کہتے ہیں دیوبندی علماء رشید گنگوہی کے بارے میں انکشافات جب ان پر بغاوت کا الزام لگایا گیا. لکھتے ہیں شروع 1858 وہ سال تھا جس میں حضرت امام ربانی پر اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا. اس وقت آپ جانتے ہیں 1858 میں حکومت کس کی تھی؟ انگریز کی. اپنی سرکار سے باغی ہونے کا الزام لگایا گیا، یعنی لکھنے والا کہہ رہا ہے کہ یہ الزام تھا انگریز سے بغاوت کا، یعنی حقیقت میں وہ باغی نہیں تھے. ایسے ہی جی آگے چلتے آئیں. مزید لکھتے ہیں جی اسی کتاب میں بھی آپ اور بھی دے سکتے ہیں، تذکرۃ الرشید صفحہ نمبر 80 پر بھی کچھ باتیں لکھی ہوئی ہیں. صفحہ نمبر 80 پہ لکھا ہے کہ دیوبندی اکابر مولوی رشید احمد گنگوہی صاحب فرماتے ہیں میں رشید سرکار انگریز کا فرما بردار ہوں، جھوٹے الزام سے میرا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا، اور مارا گیا تو سرکار انگریز مالک ہے، اسے اختیار ہے جو چاہے کرے. اتنی محبت انگریزوں سے، وکٹوریوں سے جن کو تھی، آج ان کو ماننے والے، ان کے ماننے والے دوسروں کو کہتے ہیں وکٹورین. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. کتاب کا نام ہے آگے جی مکالمۃ الصدرین، صفحہ نمبر 9، دارالاشاعت دیوبند، ضلع سہارنپور. لکھا ہے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو سرکار برطانیہ انگریز سے 600 روپے ماہوار ملا کرتے تھے. یعنی مولوی اشرف علی تھانوی صاحب کو سرکار سے مراد لکھا ہوا ہے کتاب میں، سرکار برطانیہ انگریز سے 600 روپے ماہوار ملا کرتے تھے. جو انگریزوں سے 600 روپے ماہانہ لے کر کام کرتے رہے، انگریز کو سرکار کہتے رہے، اپنا مالک مختار کہتے رہے، آج ان کو ماننے والے، انہی سے نکلنے والے لوگ جو انگریزوں کے خلاف مزاحمت کرنے والے تھے ان کو وکٹورین کہیں،
تو یہ اللہ ہی حافظ ہے۔ آگے لکھتے ہیں کتاب بھی یہی ہے، صفحہ نمبر 8 جس کا میں نے ذکر کیا، یعنی مکالمات الصدرین، صفحہ نمبر 8، دارالاشاعت دیوبند، ضلع سہارنپور۔ تبلیغی جماعت کے بانی مولوی الیاس کاندھلوی کو سرکار برطانیہ انگریز سے بذریعہ لیٹر پیسے ملتے تھے، یعنی یہ بھی انگریزوں سے تنخواہ لینے والے تھے، وکٹوریوں سے تنخواہ لینے والے تھے۔ آگے لکھتے ہیں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 7 پر، جمعیت علماء اسلام کو حکومت برطانیہ نے قائم کیا اور ان کی امداد کی۔ میں اس سوال کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اب یہ مجھ پر ضروری ہو گیا بار بار۔ یہ وکٹورین اصل میں لوگوں کو سمجھ آئے یہ وکٹورین ہیں کون۔ آگے ہے کتاب حاشیہ سوانح قاسمی، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 103، یہ چھپی ہوئی ہے مکتبہ رحمانیہ لاہور کی۔ لکھتے ہیں انگریزوں کے مقابلے میں جو لوگ لڑ رہے تھے ان میں سے ایک حضرت مولانا فضل الرحمن شاہ گنج مراد آبادی بھی تھے۔ اچانک ایک دن مولانا کو دیکھا، خود بھاگے جا رہے تھے کسی چودھری کا نام لے کر جو باغیوں کی فوج کی افسری کر رہے تھے۔ کہتے جاتے تھے لڑنے کا کیا فائدہ، خضر کو میں انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں، یعنی خضر علیہ السلام جن کو کہتے ہیں، نام خضر ہے، کہ میں ان کو انگریزوں کی صف میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ ہمارے دیوبندی بھائی وہ ہیں جنہیں انگریزوں کی صف میں خضر علیہ السلام نظر آیا کرتے تھے۔ آج یہ انگریزوں کی مزاحمت میں لڑنے والے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے افکار کے حامل جو لوگ ہیں یا ان کے جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو کہتے ہیں یہ وکٹورین ہے۔ یہ عظیم لوگ ہیں جنہیں خضر علیہ السلام جیسی شخصیات انگریزوں کی جماعت میں نظر آتی تھی۔ انہی کے دوسرے حنفی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہمارے بریلوی بھائی، ان کا اگر دیکھنا ہے انگریزوں سے محبت تو یہ دیکھ سکتے ہیں فاضل بریلوی، کتاب ہے فاضل بریلوی اور ترک موالات، صفحہ نمبر 35۔ کتاب کے رائٹر کا نام ہے جی ڈاکٹر مسعود احمد بریلوی۔ لکھتے ہیں جب انگریزوں نے مسلمانوں کے خون سے بے دریغ ہاتھ رنگنا شروع کیے، سر سید احمد خان نے اسباب بغاوت ہند رسالہ لکھ کر انگریز کی آتش انتقام کو ٹھنڈا کیا۔ قدر اطمینان نصیب ہوا، غالباً اسی دور کا سیاسی تقاضا تھا۔ عالم و عامی سب ہی نے من حیث القوم وفاداری کا یقین دلایا۔ آگے لکھتے ہیں کہ ہنٹر فارسی میں ایک رسالہ لکھ کر جہاد کی شدید مخالفت کی۔ علماء احناف بریلوی مولویوں نے ایک مرتبہ پھر سن لیں، علماء احناف بریلوی مولویوں نے بھی انگریزوں کی حمایت میں بہت سے فتوے شائع کیے۔ تو اب یہ تو لوگ ان کی حمایت میں فتوے دینے والے تھے۔ ایسے ہی آپ اسی کتاب کے علاوہ ایک اور کتاب ہے یادگار دربار، انڈیا سے چھپی 1911 عیسوی میں، وہاں پہ لکھا ملکہ برطانیہ میری کی درگاہ خواجہ غریب نواز پہ حاضری۔ آگے جو لفظ پڑھنے والے ہیں وہ بات لمبی ہو جائے گی، وہ بڑے دلچسپ ہے۔ ایسے ہی ایک کتاب ہے حیات علامہ فضل حق خیر آبادی اور ان کے سیاسی کارنامے، اس میں لکھتے ہیں مفتی انتظام اللہ شاہانی اکبر آبادی کی زبانی کہتے ہیں سنیے، اور لکھتے ہیں انگریزوں کو اس بات کی بڑی خواہش اور جستجو رہتی تھی کہ مسلمانوں کے خاندان اور ذی وجاہت اشخاص افتاء صدارت کے مناصب قبول کر لیں تاکہ شمالی ہند میں انگریزی حکومت عوام میں مقبول ہو سکے۔ ہندوستانیوں کے لیے بڑے سے بڑا عہدہ صدر الصدور عدالت کا تھا، اسی لیے اکابر و افاضل کو یہی پیش کیا جا سکتا تھا۔ آگے لکھتے ہیں دہلی چونکہ قدیم دارالسلطنت اور اسلامی تہذیب کا مرکز تھا، اس لیے یہاں کی صدارت کے لیے خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا، چنانچہ فضل حق کے والد مولانا فضل امام صدر الصدور بنائے گئے۔ اب مولانا فضل امام جو صدر الصدور بنائے گئے، جو بڑی اہمیت کا حامل عہدہ تھا، یہ کون تھے؟ ان کا مسلک اہل حدیث تھا، دیوبندی تھا، بریلوی تھا، یعنی احناف میں سے تھے، یہ آپ خود تحقیق کر لیں۔ اور بھی بہت زیادہ حوالے ہیں، یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن میں صرف اس لیے کہ یہ جو وکٹورین کی صدائیں آتی ہیں، یہ چور مچائے شور کی قبیل سے ہے۔ اصل میں جن لوگوں کا اپنا مسئلہ ہے، ان لوگوں نے اپنے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے اہل حدیث جو کہ خالص قرآن و سنت کو اپنا معیار اسلام قرار دیتے ہیں، اس سے لوگوں کو متنفر کرنے کے لیے، لوگوں کو دور کرنے کے لیے کبھی لفظ وہابی کے ساتھ عوام الناس کو ان سے دور کیا، کبھی غیر مقلد کی اصطلاح سے ان سے دور کیا، کبھی وکٹورین کہہ کر دور کیا، لیکن اللہ کے فضل سے یہ خالص قرآن و سنت کی دعوت ہے، اسی نے پھیلنا ہی پھیلنا ہے۔ اس میں کردار ان لوگوں کا نہیں، کردار قرآن و سنت کے خالص دلائل کا ہے۔ تو یہ وکٹورین اس لیے کہتے ہیں صرف اور صرف متنفر کرنے کے لیے، اللہ ان کو ہدایت دے۔